السلام علیکم۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر ایمان لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک دن بھر روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، اور ادھر سامری کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، اور وہ نہایت شیطان صفت اور گمراہ کن آدمی تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے زمانے میں پیدا ہوا، اور اس کی ماں نے فرعون کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی، مگر خدا کی شان، فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کرائی۔ اور اس بارے میں یہ بات خوب ہے کہ یعنی جب کوئی آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ دیکھ لو موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے گھر پرورش میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شکی اور پیدائشی بخت تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے اس کو کچھ بھی نفع نہ دیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف فرما تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے، اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین ہو گیا، اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے۔ اس وقت 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سر مسجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی ہے، بے جان کا دھڑتا وہ گائے کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا عزوجل سے ہم کلام ہو کر تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش و غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: کہا اے میری ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور
مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ سامری سمیت 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر طلب معذرت و استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی یک زبان ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہم کو آپ خدا کا دیدار کرائیں ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر یہ شریر و سرکش لوگ اپنے مطالبے پر اڑ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایسی ایک خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور ایمان لائے۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے وائس آف مقدس۔ جاتے جاتے بس اتنا کہوں گی، خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ رب رکھا، خدا پامان، خدا حافظ، فی امان اللہ۔